اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ دوستو، بزرگ اور میرے دینی بھائیوں، یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور شعبان کے مہینے سے پہلے رجب کا مہینہ تھا۔ رجب کا مہینہ تو گزر گیا، اب پریزنٹ شعبان کا مہینہ ہے، اور آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عام طور پہ یہ معمول رہا ہے کہ رجب سے آپ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت نازل فرما، برکت والا مہینہ بنا، اور رمضان المبارک تک ہمیں پہنچا، ہمیں رمضان کی مبارک وہ لمحے، وہ راتیں، وہ دن، وہ ایام ہمیں مل جائیں۔ اے اللہ آپ اس کے فیصلے فرمائیے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو رجب تو گزر گیا، جیسے ہمارے پاس دن بھی 3 طرح کے دن ہوتے ہیں۔ یہ ایک ہے پاسٹ، گزر گیا، اور ایک ہے حال، پریزنٹ، جس میں ہم ہیں، اور ایک ہے آنے والا دن۔ جو گزر گیا وہ پھر واپس تو آنے والا نہیں، جو آئندہ آنے والا ہے دن، اس کے بارے میں بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ دن ہمیں ملے گا بھی یا نہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے ہفتے کا دن ہم کو ملے گا، جمعہ ملا الحمدللہ۔ جو دن پریزنٹ ہے یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا بھی کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم اللہ والے بنے، ہم اللہ کے بندے بنے، اور اپنے مرنے کی بات کی تیاری کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے دنیا میں۔ یہ اور بات ہے دنیا کی پریشانیوں میں گھر کر کے ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ بھولتے نہیں ہیں، اللہ غافل نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ کو غافل مت سمجھو، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کے کرتوتوں سے وہ غافل ایسا مت سمجھو۔ وہ تو ہر وقت اپنے بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بہانے کیا کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے۔ ویسے کوئی دن بھی اللہ رب العالمین کا رحمت سے، برکت سے خالی نہیں ہے، اس کی تو رحمتیں برستی ہے ہر آن، کوئی لمحہ بھی منحوس نہیں ہے، بے برکت نہیں ہے۔ وہ تو انسان ہے، بندہ ہے، کیا اپنے نالائقی کی وجہ سے، بے وقوفی کی وجہ سے، اللہ کو ناراض کرنے کی وجہ سے، بدعملی کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے منحوس کر لیتا ہے، ورنہ اللہ رب العالمین نے کوئی گھڑی منحوس نہیں رکھی ہے۔ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، لیکن کبھی کبھی خصوصی رحمتیں، خصوصی نوازشیں، خصوصی انعامات کا نزول ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ وہ بھی اس لیے تاکہ بندے وہ ایسا سمجھیے کہ ایسے جو خصوصی اوقات اللہ تعالیٰ نے کبھی کبھی لے کے آتے، وہ گنہگار بندوں کے لیے ریزرو ہیں، کہ ان اوقات میں گنہگار بندے کیا کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اب گنہگار بولتے، ہم اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھتے، گنہگار بولے تو دماغ میں ہم نہیں آتے۔ ابھی میں گنہگار بولا، اب میں نے گنہگار بولا، کسی نے اپنے آپ کو لیا اس میں گنہگار بولتے، دماغ میں کوئی دوسرا ہی آتا ہے ہمارے کو، کوئی شرابی، کبابی، بے نمازی، وہ اپنے آپ کو ہم گنہگار سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبھی کبھی خصوصی نوازشیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ وہ اپنے بندوں کو اپنی طرف کھینچے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو بول کر اللہ جو حکم دیتے ہیں
اس کے لیے اللہ حالات بھی ایسے لاتے ہیں کہ ان حالات میں مصیبت میں گھر کر بندہ خود بخود کیا ہو جائے. اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. انسان کو جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہمیں وہ پکارتا ہے بیٹھے ہوئے, لیٹے ہوئے, کھڑے ہوئے, کوئی لمحہ ہمیں پکارے بغیر نہیں رہتا, کیونکہ اس کو مجبور کیا اس حال نے جو اس کے اوپر آیا, وہ مصیبت ہو, وہ بیماری ہو, وہ لاس ہونا ہو, یا کسی اور ظالم حکمران کا مسلط ہونا ہو. یہ کیا کم خوبی ہے اللہ کی طرف سے, کم رحمت ہے کہ ہمارے اوپر اللہ ظالموں کو مسلط کر کے ہمیں اللہ اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں. لیکن ہم ہیں سمجھے کہ فلاں حکمران بنے, فلاں پارٹی آیا تو تھوڑا ہمارا بھلا ہوگا, فلاں پارٹی آئی تو بڑا مشکل ہوگا. ایسا کچھ ہے؟ کسی کو توفیق نہیں ہوتی اللہ کی طرف رجوع کرنے کی. جتنا ہم ان سے ڈرتے ہیں نا, زعفرانی رنگ والوں سے, اللہ سے اتنا ڈرتے تو ہماری نیا کیا ہو جاتی, پار ہو جاتی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اللہ فرماتے جو اللہ سے ڈرتا ہے نا, متقی پرہیزگار بن کے زندگی گزارتا ہے نا, اس کے لیے تو نکلنے کے راستے اللہ نکالتے ہیں. مشکلوں سے نکلنے کے, مصیبت سے نکلنے کے, بیماریوں سے نکلنے. اللہ کا وعدہ ہے, یا اللہ کا وعدہ ہے, کسی پارٹی کا وعدہ نہیں ہے, کسی عالم کسی مفتی کی بھی بات نہیں ہے, ڈائریکٹ اللہ کی بات ہے. کتنا یاد کرتے صبح سے شام تک, کتنا اخبار پڑھتے ہیں, کتنا ہم اس پہ کامنٹ کرتے ہیں, کتنا دیکھتے ہیں. کہاں تو خوشی کی کوئی تو بات ملتی ہے کیا, کوئی خوشی کا کوئی کامنٹ ملتا ہے کیا, کسی کا کوئی خوشی کی کوئی نیوز ملتا ہے کیا, دیکھتے رہتے ہیں. جتنا ہم اس میں سرچ کرتے, وہ کرتے, یہ کرتے نا, اتنا اگر اللہ کو یاد کرتے نا, اللہ بھی ہم کو یاد کرتا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. اللہ فرماتے تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کرتا ہوں. حالات ایسے آ رہے پھر بھی ہم سدھرنے کی ذات نہیں, سدھرنے کا نام نہیں لیتے. کیسے کیسے موقع لاتا ہے اللہ تعالی, اور ہم کیا کرتے, چند اسباب کو اپنا کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ سب سے بڑا حاکم اللہ ہے, سب سے بڑا طاقتور وہ ہے, اس کے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں گرتا. تو کوئی تخت پر بیٹھ جا سکتا ہے کیا؟ حالات ایسے کیوں آتے ہیں؟ یہ اس لیے تو آتے ہیں تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں, لیکن کرنے کے لیے تیار نہیں. آج بھی نماز پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں, عبادات میں کمزور, معاملات میں وہ پوچھنے کا ہی نہیں. اتنے گئے گزرے ہو گئے ہم معاملات میں, اٹھتے بیٹھتے دھوکہ, جھوٹ, سود, حرام خوری. معاشرت ہماری کہاں اچھی ہے؟ بیوی بچوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے, ماں باپ کا کیا سلوک, ان کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہونا چاہیے, بھائی بہنوں کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہونا چاہیے. ہم تو وراثت کو بھی کھا جاتے ہیں, دیتے نہیں اور ڈکار لیتے ہیں. اخلاق بگڑے ہوئے اور امید رکھے ہوئے ہمیں جس کو پسند کرتے انہیں آنا بول کے, اور نہیں آیا مایوس ہو کر کے بیٹھ جاتے. مایوس, بہت برا ہوا. کیا بھی برا ہوا, اچھا ہوا نہیں ہے. ہم اپنے اعمال کو سدھاریں. اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. تم جس کو ناپسند کرتے ہو کہ یہ حکمران نہیں آنا تھا, یہ پارٹی نہیں آتا, ہو سکتا ہے تمہارے لیے اس میں خیر ہو. اور وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم, جسے تم پسند کرتے ہو, جس پارٹی کو, فار ایگزامپل بول رہا ہوں, ہو سکتا ہے تمہارے لیے اس میں شر ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تم کچھ بھی نہیں جانتے, اللہ اچھی طرح جانتا ہے. تو اللہ ایسے موقع لاتا ہے, اس لیے لاتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں, عبادات بھی ہمارے صحیح ہوں, عقیدے بھی ہمارے صحیح ہوں, معاملات بھی صحیح ہوں. کیا ہے, کتنا ظلم ہوتا ہے. باس بن گیا, کوئی کارخانے کا مالک بن گیا, مزدوروں کے ساتھ
ملازموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ کیا ظلم ہوتا ہے. غریب لڑکیوں کو جہیز کے نام پر کتنا استحصال کیا جاتا ہے، کتنا ظلم کیا جاتا ہے. بڑے ہیں چھوٹوں کو پر کتنا ظلم کرتے ہیں. ذرا برابر اپنے اخلاق کو درست کرنے کی فکر نہیں ہے، اپنے معاملات کو درست کرنے کی فکر نہیں، اپنے معاشرت کو درست کرنے کی فکر نہیں، امید لگائے ہوئے ہیں. یہ سب حالات تو اللہ کی ناراضگی کی علامتیں ہیں. اللہ جب راضی ہوتا ہے نا بندوں سے، تب جا کر کے ہمارے خواہش کے مطابق حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا منصف حاکم ہمارے اوپر مسلط ہوگا. نہیں تو پھر ظالم. اے اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. تو اللہ راضی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے موقع لاتے. ان میں سے ایک موقع ہے شعبان کا مہینہ ہے، اس کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. اور یہ شعبان کا مہینہ رمضان مبارک کے لیے پیش خیمہ ہے، یہ مقدمہ ہے. رمضان کی تیاری کے لیے اللہ نے شعبان کے مہینے کو رکھا ہے. ایسا نہیں کہ رمضان کا چاند دیکھے اس کے بعد تیاری شروع کرے. یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے نا جی، تب شادی بیاہ کے لیے کتنا تیاری کب سے کرتے ہیں. اب سوچو نا میرے بھائی، شادی بیاہ کو گولی مارو. ایک مہمان آتا ہے ہمارا، کوئی معزز مہمان آتا ہے، ایک معزز مہمان آتا ہے، گشت آتا ہے، تو اس گشت کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ سچی بولو، ایک دن 2 دن پہلے سے تیاری کرتے. کیوں؟ ہمارا مہمان ہمارا واہ واہ کرتے جانا، انہیں ہماری تعریف کرنا، ہمارے کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونا، انہیں خوش ہو جانا. تو اتنا بڑا مہمان آنے والا ہے، رمضان المبارک کا وہ برکتوں رحمتوں والا مہینہ، تو اس کے لیے ابھی سے تیاری. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان احب الشہر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصوم شعبان ثم یصلہ رمضان. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مہینوں میں سب سے زیادہ محبوب مہینہ روزہ رکھنے کے لیے شعبان کا مہینہ تھا. ایسا مہینہ جو پھر رمضان کے مبارک مہینے سے جڑ جائے، مل جائے. اور ایک حدیث میں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے. اور ایک حدیث میں آتا مکمل روزہ رکھا کرتے تھے. کبھی کبھی اکثر کو مکمل کا لفظ استعمال کیا، اس کا معنی بھی اکثر و بیشتر. یعنی 30 دن ہے، اس میں 29 دن ہے تو 25 26 اس طرح سے 25 26 دن روزہ رکھا کرتے تھے. پوچھا بھی گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ، ہم حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ شعبان میں کثرت سے کیوں روزہ رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان میں ایک مہینہ ہے شعبان کا مہینہ. یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں بندوں کے اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے دربار میں جب پیش ہونے کا موقع ہو تو میں روزے دار رہوں، میں عبادت گزار رہوں، عبادت کی حالت میں میرے اعمال نامے اللہ کے یہاں پیش ہوں. میں یہ چاہتا ہوں. لوگ لیکن اس شعبان کے مہینے میں غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، ذرا برابر بھی نوٹس نہیں لیتے کہ شعبان کا مہینہ کتنا معظم اور برکت والا مہینہ ہے. تو یہ وہ مہینہ ہے کہ غفلت سے ہمیں بیدار ہونا ہے، رمضان کے لیے بھی اور پھر ساتھ ساتھ کس کے لیے بھی؟ آج کل جو حالات آ رہے ہیں نا اس کے لیے بھی. ہم ابھی بھی اگر رجوع نہیں کریں گے، میں تو کہتا ہوں آج جو 2 وقت کا کھانا ہم کو مل رہا ہے نا، 2 وقت میں منیمم بول رہا ہوں، کھانے والے 5 وقت بھی کھاتے ہیں، بولو میں منیمم بول رہا ہوں، 2 وقت کا کھانا مل رہا ہے نا، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ہم تو دھرتی پہ رہنے کے بھی قابل نہیں ہیں، ہم کو تو دھرتی سے ہے نہیں، نیز تو نابود کر دینا چاہیے. اتنے گھناؤنے اعمال ہمارے، اتنے گھناؤنے جرائم ہمارے، ہر جرائم میں ہمارا نام پہلے. جہاں بھی اتیاچار ہوتا ہے، زنا کے واقعات پیش آتے ہیں، کس کا نام ہے؟ سچ بولو کس کے نام آتے ہیں؟ کتنا شرم آتا ہے ہمارے کو، پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے. اللہ 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 اللہ، کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ پھر امید رکھ رہے ہم لوگ اور اپنے کو گنہگار سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے اپنے لیے، اور امت کے لیے تو الگ کرتے تھے، اپنے لیے آپ نے کون سا گناہ کیا؟ تو ہم گنہگاروں کے لیے اللہ رب العالمین ایک رمضان کا مہینہ، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے براءت کا رات بھی لایا ہے.
یہ برات کی جو رات ہے نا، اس سلسلے میں تھوڑا ہم لوگ کیا کر رہے ہیں معلوم، غلو کا بھی شکار ہو رہے ہیں، کوئی تو شدت پسندی کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں۔ دیکھو بھائی، ہم کو حق پسند ہونا ہے، ہمیں شدت پسند بھی نہیں ہونا ہے، غلو پسند بھی نہیں ہونا۔ آپ میں سے جو لوگ حق کو مانتے ہیں، حق کو، تو پھر حق کی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ شب برات کا لفظ جو ہے نا میں حدیث میں نہیں ہے، البتہ لیلۃ النصف من شعبان بول کر کے حدیث میں الفاظ ہیں۔ لوگوں نے اس کا نام شب برات بول کے اس لیے رکھا کیونکہ اس رات میں براءت، اللہ کے ناراضگی سے، جہنم سے لوگ توبہ استغفار کر کے کیا کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو بری کر لیتے ہیں۔ اب لوگوں نے اسے برات کا رات بنا دیا۔ برات بولے تمہارا نا شادی کی رات، یہاں تو اتنا نہیں ہے، دوسری جگہ میں آپ دیکھنا عید کے جیسا مناتے اس کو، پٹاخے پھوڑنا، چراغیں کرنا، حلوے بنانا، بریانیاں بنانا، بس اس میں وہ رات گزار دیتے ہیں۔ رات اس لیے آئی کیا ہے، اور سمجھتے ہم نے شب برات منایا، اور شب برات کو عید کے جیسا مناتے ہیں۔ بعض لوگ تو شب قدر سے بڑھا دیتے ہیں شب برات کو، اور بعض لوگ ہیں سرے سے شب برات کا انکارج کرتے ہیں، شب برات اللہ میں غلط ہے، ایسا بولو مت۔ ہمیں نہ شب برات کو شب قدر کا مقام دینا ہے، اور نہ شب برات کا کلن انکار کرنا ہے۔ ہاں، میں آپ کے سامنے ایک حدیث لاتا ہوں۔ شیخ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے محدث ہیں، اور اہل حدیث سلفی لوگوں کا جو طبقہ ہے، جو حدیث کے ماشاء اللہ کیا کرنے والے فالوورز ہیں، وہ بھی علامہ ناصر الدین البانی کو بڑا بھی مقام درجہ دیتے ہیں۔ ان کی بات ان کے پاس حرف آخر ہے۔ میں یہ خاص کر کے اس طبقے کا نام کیوں لیا، کیونکہ یہی طبقہ کیا کر رہا ہے، شب برات کا انکار کرتا ہے۔ تو میں انہی کے ایک عالم کی بات رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ السنہ ایک نام ہے، ابن ابی عاصم کی کتاب ہے، اس کے تعلیق میں علامہ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ، میں ان کے لیے دعا کر اللہ ان کے اوپر رحمت کرے، تو انہوں نے خود ایک صحیح حدیث اس سلسلے میں پیش کی ہے۔ یطلع اللہ، میں اسی کو پڑھا ہوں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ یطلع اللہ الی خلقہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک ومشاہن۔ فرمایا لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کے 15ویں تاریخ کی رات میں، 15ویں لیلۃ النصف، نصف بولتے آدھا، شعبان کا آدھا رات میں، شعبان کی آدھی رات کب ہوتی ہے، 15 ہونے کے بعد، 14 ہونے کے بعد 15ویں جو رات ہے، تو شعبان کے 15ویں رات میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر متوجہ ہوتے ہیں اور تمام مخلوق کی مغفرت کرتے ہیں جو مسلمان ہیں، لیکن مشرک اور پھر کینہ پرور کی مغفرت نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ بھی بعض حدیثیں ہیں جس کو علامہ ناصر الدین البانی نے، انہوں نے کیا کہا ہے، اس کو صحیح ہونے کا، یہ صحیح حدیث ہے، لیکن یہ جو حدیث ہے یہ پکے طور پر وہ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث۔ اور اس کے علاوہ 10 حدیثیں ہیں جو مختلف راویوں سے منقول ہے، مختلف صحابہ سے منقول ہے، لیکن زیادہ تر وہ روایتیں ضعیف ہیں۔ اب ضعیف روایتیں ہونے کی وجہ سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اسے کنڈم سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی اعتبار نہیں کرتے، جبکہ ضعیف بولنے والے، صحیح بولنے والے جو محدثین ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ اگر حلال حرام کا مسئلہ ہے اور اسی طرح عقائد کا احکام کا مسئلہ ہے تو پھر اس میں ضعیف حدیث معتبر نہیں ہے، اسے قابل استدلال نہیں سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر فضائل اعمال ہیں، اعمال کی فضیلت پر یہ مشتمل حدیث ہے، وہ ضعیف روایت بھی ہو تو اسے قابل قبول، اسے قابل استدلال وہ سمجھتے ہیں۔ یہ تو صرف ضعیف روایت کے بارے میں بول رہا ہوں، جبکہ انہی محدثین کا کہنا ہے اگر ضعیف ایک نہیں کئی ضعیف حدیثیں مختلف راویوں سے منقول ہو تو پھر وہ ضعیف کا درجہ بڑھ کر کے حسن لغیری کا درجہ اختیار کرتا ہے، وہ بھی قابل استدلال ہو جاتا ہے۔ سمجھے نہیں؟ ایک نہیں کئی ہیں تو پھر یہ کئی حدیثیں مل کر کے کیا بن جاتی ہے، اس کے اندر ایک مضبوطی آ جاتی ہے۔ چھ جائے کہ یہاں پر ایک صحیح حدیث بھی اس کی تائید میں ہے، ایک صحیح حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ صحیح حدیث بھی اس کے لیے کیا ہے، تائید ہے۔ اس لیے اگر واقعتاً ہم حق پسندی کا مظاہرہ، ہم حق پر چلنے والے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے، شب برات کا انکار نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح شب برات کو شب قدر کا بھی مقام نہیں دینا ہے۔ ہاں، جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اتنا ہم کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انفرادی عبادت منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پہ اپنے گھر والوں کو بھی نہیں جگایا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک مرتبہ
لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں تاریخ رات میں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میری باری تھی، آپ میرے بازو سوئے ہوئے تھے، آدھی رات میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، میں ان کی تلاش میں نکلی، ازواج مطہرات کے کمرے میں جا کر چیک کی، وہاں نہیں، پھر ہوتے ہوتے میں نے دیکھا مدینے کے قبرستان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، تو اس موقع پہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تمہیں معلوم ہے آج کون سی رات ہے؟ آج نصف شعبان کی رات ہے، 15ویں شعبان کی رات ہے، اور آج کے دن اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بال کے مقدار میں اللہ مغفرت فرماتے ہیں، اس لیے میں نے چاہا کہ ایسے مبارک رات میں جب اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہو تو میں اپنی اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کروں۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر میں کیا کرتے تھے؟ سب کو جگاتے تھے، اٹھو بھائی بہت بہترین رات ہے، اٹھو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اٹھو اٹھو، بیویوں کو اٹھاتے تھے، لیکن شب برات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو اٹھایا نہیں۔ تو معلومہ انفراد عبادت کرنے کا یہ کیا ہے؟ رات ہے، اس میں زیادہ اجتماعی طور پہ مسجدوں میں جمع ہونا، تقریر کرنا، سننا کرنا، چائے پینا، بیڑی پھونکنا، چلے جانا، سونا، بس ایسا ہی سمجھ لیا ہم لوگوں نے۔ رات جو آتی ہے نا اچھی اچھی راتیں، وہ اس لیے آتی ہیں بیڑی پھونکنے کے لیے بھی، اور پھر بعض لوگ بولنا نوجوان لوگوں کو کیا ملنا، پھر رات جاگو بولے تو کتنا بھی جاگنے کے لیے تیار ہے، لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے، وہ ٹو ویلر میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، یہ مسجد ہے وہ مسجد وہ مسجد ہے، اس طرح یہ مسجدوں میں کیا ہوتا ہے؟ یہ قرات، یہ نعت، یہ تقریریں، یہ اجتماع، نہ یہ سب ثابت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی انفراد عبادت کرے اللہ بندہ، بس گھر میں عبادت کرے، مسجد میں نہیں، مسجد میں تو 5 وقت کی نماز جمعہ پڑھنا ہے بس، باقی انفرادی عبادتیں گھر میں کیے جائیں، اللہ کو معلوم ہو، ہمیں کو کسی کو معلوم ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سب خرافات ہیں، اس سے بچنا ہے، چراغاں نہیں کرنا ہے، پٹاخے نہیں پھوڑنا ہے، حلوے نہیں بنانا ہے، یہ کرنے کے کام جو ہے ہمارے نبی سے ہمیں منقول ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ قبرستان بھی گیا ہے، تو قبرستان بھی آپ نے لازمن نہیں گیا، سارے صحابہ کو لے کے لے آؤ، چلو 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 جاؤ، ابھی کیا کرتے ہیں معلوم؟ سارے خاندان والوں کو بٹھا کر کے جاتے ہیں، ماں باپ کی قبر کو آؤ چلو چلو چلو، کیا یہ کبھی زندگی میں نہیں گئے ہیں؟ تو پھر شب برات ایک مرتبہ جا سکتے، باقی جمعہ جاؤ، روز جاؤ، قبر کی زیارت کرو تاکہ اپنی قبر یاد آئے، نہیں سمجھے؟ شب برات میں کرنے کا کام نہیں ہے، زندگی میں ایک مرتبہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح لازمن ثبوت نہیں ہے۔ باقی دوسرے دن روزے رکھنے کی بات آتی ہے، دوسرے دن روزہ، برات کا روزہ، یہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ میں اوپن بول رہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ ہر مہینہ رکھا ہے، ہر مہینے کا روزہ رکھا ہے، تو اس لیے 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھے، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، میں آج کل کے حساب سے میں بول رہا ہوں، آئندہ جمعرات کو 14 ہے، 13 ہے، جمعہ 14 ہے، 15 ہفتہ ہے، تو 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ سنت ہے، یہ 3 دن روزہ رکھے۔ اور اسی طرح شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، شعبان کی نیت سے روزہ رکھے، لیکن 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھے، آپ نے منع فرمایا نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو روحانی طاقت اللہ نے دی وہ طاقت امت کو نہیں۔ یہ رکھتے 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 رمضان آ جائے گا نا، پھر رمضان میں سست ہو جائیں گے، تو فرض روزہ جو رکھنا ہے اس میں سستی، کاہلی پیدا ہونا، کمزوری پیدا ہونا، یہ اللہ کو مطلوب نہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ میری امت 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھے، تاکہ رمضان کی اچھی طرح تیاری ہو، رمضان میں آنے سے پہلے بیمار آدمی صحت مند ہو، دوا علاج ولاج سب کر کے، چیک اپ وغیرہ کر کے پورا کیا ہو جائے، رمضان آ رہا ہے بھائی اس کے لیے تیار ہو جائے۔ کسی کو سفر وغیرہ کرنے کا ہے پہلے ہی سفر کر لے، رمضان میں سفر نہ رکھے، کیونکہ رمضان اللہ کی عبادت کے لیے آتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح کمزور ہے، تھوڑا سا اچھی غذا کھا کر کے، طاقت والی غذا کر کے طاقتور بنائے، کیونکہ اللہ کا یہ مہینہ آ رہا ہے، ہمیں روزہ رکھنا ہے، صحت مند بننا ہے، تو یہ سب تیاری کرنا ہے پہلے سے۔ اللہ ہم سب کو رمضان کی جیسی تیاری کرنی چاہیے ویسی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں غلو سے بھی بچائے، شدت پسندی سے بھی بچائے۔ اللہ ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ اللہ ایمان پر سنت پر فرمائے۔ وآخر دعوانا